کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کی اتباع اور رسول اللہ کی محبت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کے جسم سے جو پانی لگا وہ پانی زمین میں بھی نہ گرے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو، یعنی رسول اللہ کی اتباع کرنا۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ پڑا کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کی اتباع اور رسول اللہ کی محبت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ سے محبت کرے گا گویا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے تین کام بتلائے کہ اگر کسی کے اندر تین صفات ہوں گی تو وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیا بلکہ اس پانی کو اپنے جسم سے لگایا کہ اللہ کے رسول کے جسم سے جو پانی لگا وہ پانی زمین میں بھی نہ گرے بلکہ وہ ہمارے جسموں میں لگے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے اندر تین خاصیتیں ہوں گی تو یقیناً اس کو مجھ سے محبت ہے اور وہ اپنے محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، یعنی ہمیشہ سچ کا ساتھ دے، جھوٹ سے پرہیز کرے، اور دوسرا کام امانت میں خیانت نہ کرے، جبکہ امانت میں خیانت کرنے والا اور جھوٹ بولنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ منافق ہے کہ اس کے اندر جب یہ علامت موجود ہو، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرے، واذا وعد اخلف، اور وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ اختیار کرے۔ یہ اللہ کے رسول نے منافق کی علامت میں سے بتلایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام سچ بولو، اور دوسرا کام امانت میں خیانت نہ کرنا، اور تیسرا کام پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یعنی اچھے برتاؤ سے پیش آنا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ آپ جب اپنے گھر کو اونچا کرو تو پڑوسی سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے پھر اپنے گھر کو اونچا کرو، اور اگر اپنے گھر میں کچھ پکاؤ یعنی اس کی خوشبو اتنی نہ ہو کہ پڑوسیوں کے گھر میں چلا جائے، اگر اس کے گھر میں جائے گا، ہاں اگر آپ کی نیت اسے دینے کی ہے تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دینے کی نیت نہیں ہے تو اس کو ان خوشبوؤں سے نہ ستاؤ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ کوئی چیز اپنے گھر میں لے جاؤ یعنی پھل فروٹ کی صورت میں تو اسے چھپا کے لے جاؤ تاکہ پڑوسیوں کے نظر اس پر نہ پڑے، اگر نظر پڑیں گے تو ان کے دل میں کچھ آئے گا تو یہ بھی ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور اسی طرح فروٹ کو اپنے بچوں کو گھر میں کھلاؤ، باہر وہ نہ نکالے اس کو کہ پڑوسی کا بچہ اسے دیکھ لے اور اس کے دل میں کچھ آ جائے، یعنی یہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوگی تو وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور اگر اس کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں یا ان میں سے ایک چیز نہیں، وہ محبت کا صرف دعویٰ کر رہا ہے، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو ہمیں بھی رسول اللہ سے اگر سچی محبت ہے تو ان تینوں باتوں پر عمل کرنا کہ ایک ہمیشہ سچ بولنا، اور دوسرا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا، اور تیسرا امانت میں خیانت نہ کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔